أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء وكالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن وتجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے وہ انہیں پڑھ کر سنا دو. کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. نیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا. کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے. سورہ کہف آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اصحاب الکہف کے واقعے کے بعد قرآن نے ایک بنیاد بتاتی کہ اصل چیز عقیدہ ہے، منہج ہے. ایمان کی بنیاد کے پر رشتے قائم ہوتے، نہ کہ دنیا کے ظاہری اسباب کی بنیاد کے پر. اور اس کی بہت ساری مثالیں اصحاب کرام کی زندگی کے اندر ملتی ہے. دراصل اس تمہید کی بنیاد کے پر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے وہ اہمیت کے حامل ہے. مشرکین مکہ یہ بجائے آپ کی باتوں کے ماننے کے
مسلسل اعتراضات اور مطالبات کرتے، اور ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید میں سے ان آیتوں کو باہر نکال دیا جائے جو ہمارے بتوں کے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو پھر قرآن باقی کہاں رہ جاتا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے شرک کی تردید، توحید کی اہمیت اور فضیلت کو بتانا، تو اگر اس موضوع کو ہی ہٹا دیا جائے تو قرآن کے نزول کا مقصد کہاں رہ جاتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ یہ تو اعتراض تھا۔ مطالبہ کیا تھا؟ آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے طبقے کے یا ہمارے اپنے لیول کے معیار کے نہیں ہیں۔ کوئی آزاد کردہ غلام ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی سماج کا ٹھکرایا ہوا، تو یہ ہمارے لیول کے پر آ کر بیٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انمار نامی ایک مشرکہ کے غلام تھے، اور یہ عورت اتنی ظالم تھی کہ یہ جب اسلام قبول کر لیے تو انہیں کوئلے دہکانے کے بعد اس کے پر ان کو لٹا دیا کرتی تھی، اور کوئلوں کی شدت اور گرمی کی وجہ سے وہ ہلے نہ، ان کے سینے کے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتی تاکہ وہ جگہ سے ہل نہ سکے۔ جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہیں پڑتے تھے انہیں وہاں سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اور یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو انہیں آزاد کرایا۔ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر یہ بھی اپنے قبیلے کے، قبیلہ بنو خزاعہ کے، یہ غریب لوگ تھے، اور اس قبیلے کا جو مالک تھا، سردار تھا، وہ ابو جہل تھا۔ چنانچہ وہ حضرت عمار بن یاسر ان کے خانوادے کے پر ظلم و ستم کیا کرتا، اور ایک مرتبہ ظلم کی انتہا اتنی پہنچی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھی خاتون تھی، سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے شرمگاہ کے پر نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے اگر کسی نے قربانی دی وہ ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان لوگوں کے مطالبات تھے۔ اب قرآن اسی چیز سے کہہ رہا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اللہ نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے آپ اسی کی تلاوت کیجئے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی آیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب نبی کو اس بات کے اختیار نہیں کہ شریعت میں رد و بدل کرے تو کسی امام، فقیہ یا کوئی اور ہو، اسے اس بات کی اجازت کیسے مل سکتی ہے کہ وہ شریعت کے اندر رد و بدل کرے؟ قطعاً اجازت نہیں۔ ابھی لوگوں نے بدعات کے جواز کے لیے عجیب و غریب قسموں کے ڈھکوسلے لوگوں کے سامنے پیش کیے، کہا کہ سوالات کرو، اس لیے کہ سوالات کرو گے تو یہ بھاگیں گے، جس طرح ہم سوال کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک نیا شوشہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نوٹ کی زکوٰۃ دے، یعنی نوٹ کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، گمراہ کرنے کی اور شبے میں ڈالنے کی کوشش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے اور چاندی اس طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں 10 تولہ سونا ہے، اب ہم اس کی 40واں حصہ نکال کر اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو سونے میں تو نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ وہ روپیے میں ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ان گدھوں کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ جو روپیہ ہوتا ہے یہ اسی سونے کے مقدار کی دلیل ہوتا ہے، اس کی سند ہوتا ہے، کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، ورنہ کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں۔ نوٹ بندی کے ٹائم میں اگر نوٹ کی ہی اہمیت ہوتی تو پرانی نوٹوں کو کیوں بے معنی کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اب وہ سونے کا بدل نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے ممالک ہیں جتنا سونا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے اتنی کرنسی چھاپ کر وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، یعنی اصل میں سونے کو ملکیت بنایا جاتا ہے، نہ کہ یہ کاغذ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ دلیل ہوتا ہے، پروف، جیسا کہ چیک ہے وہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔
چیک چونکہ کاغذ ہے، لیکن اسے جب سونے کا بدل مان لیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ دلیل اور پروف ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں زکوٰۃ ادا ہوگی؟ دنیا میں سارے معاملات نوٹوں کی بنیاد کے پر ہو جاتے ہیں، جب زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو نوٹ نہیں بلکہ آپ سونا نکال کر دیں گے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے، شبے میں ڈالنے کے معاملات ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کسی سونار کے یہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد 1 تولہ 2 تولہ سونا چاندی یا جو بھی لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ سونا دو نا، وہاں پہ نوٹ کیوں دیتے ہو؟ نوٹ دینے کے بعد ہی تو آپ کو سونا ملتا ہے، یعنی آپ نوٹ نہیں دیں گے تو آپ کو سونا نہیں ملے گا، یعنی وہ اصل میں نوٹ اسی سونے کی دلیل بنتا ہے۔ یہ لوگوں کو شبہے میں، گمراہی میں ڈالنے کے لیے، تاکہ اپنی بدعات کو، خرافات کو لوگوں کے درمیان دلیل بنا سکے کہ اس طرح قبروں کے پاس جا کر سجدہ کرنا، اس میں بھی لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں، قبروں کے پاس جا کر ہم عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کرتے بلکہ تعظیم کے طور پر۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعظیم کے طور پر بیوی کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی کی کتنی واضح روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو یہاں پر بیوی جب اپنے شوہر کو بالفرض سجدہ کرتی تو کیا وہ عبادت والا سجدہ ہوتا جس طرح ہم اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی تعظیم، اس کی عزت کے لیے ہوتا۔ تو یہاں پر بھی آپ تعظیم کے طور پر اگر کسی قبروں کے پاس سجدہ کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ملے گی؟ اس کا جواز ملتا ہی نہیں ہے۔ گھما پھرا کر آپ کیسے بھی لاؤ، باطل کبھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کے تعلق سے واضح کہا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل قرآن میں، اسلام میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو حمید ہے، لائق تعریف ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو ساری چیزوں کا علم تھا کہ لوگ کیسے ہیلے بنائیں گے، کس طرح بہانے کے ذریعے سے بدعات اور خرافات کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کریں گے، سب اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ نے اسی اعتبار سے حکمت کے ساتھ اپنے کلام کو نازل کیا تاکہ کوئی باطل اللہ کی شریعت اور اللہ کے قرآن میں کسی طریقے کا عمل دخل نہ کر سکے۔ بہرحال قرآن نے صاف کہہ دیا، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات، اس کے فیصلوں کو، اس کی آیات کو، اس کے قرآن کو بدلنے والا کوئی نہیں، نبی کو بھی اختیار نہیں۔ چہ جائے کہ کسی اور کو شریعت کے معاملے میں اختیار دیا جائے کہ وہ شریعت کے حکموں کو تبدیل کر سکے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے شہد کے تعلق سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، امت پر نہیں، اپنے آپ کے پر اسے حرام کیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، اللہ نے جسے حلال کیا آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اگر اسے اپنی ذات کے پر حرام کریں گے پوری امت اسے حرام سمجھے گی، اس لیے کہ آپ امت کے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، لوگ آپ کے عمل اور آپ کے کردار کو دیکھ کر شریعت سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھو، جمائے رکھو کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ قرآن اصحاب کرام کی فضیلت اور ان کی عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ اصحاب کرام اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور ان کے اخلاص کی بھی تعریف ظاہری اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، اور باطنی طور پر قرآن مجید گواہی دے رہا ہے یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں، دنیاوی کوئی غرض نہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے اخلاص کی دلیل قرآن مجید نے دی۔ اور آج لوگ اصحاب کرام کو ٹارگٹ کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ انجینئر علی مرزا، ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے اس کو ماننے والے، یہ اتنے نالائق، اور ان لوگوں کی خباثت کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب کرام کو یہ اناپ شناپ باتیں کہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماتھے کے پر بل نہیں آتا، لیکن اگر کوئی انجینئر علی مرزا کو کچھ کہہ دے تو اس کے ماتھے کے پر بل آتا ہے، برا لگتا ہے۔
یعنی وہ صحابہ کو بولے چلے گا، لیکن ہم اس بدبختوں کے خلاف زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ جبکہ قرآن نے اصحاب کرام کی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے کہا، جب منافقین نے صحابہ کو کہا تھا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، جیسا بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے اس طرح ہم بھی ایمان لائیں۔ یہ منافقین دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے کہ ہم یہودیوں سے بھی ملے ہوئے ہیں، کفار مکہ سے بھی ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے درمیان بھی رہتے ہیں، یعنی سب طرف اپنا اچھا بنا کے رکھیں۔ لوگ اس طرح کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہمارا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا، کسی کی نظر میں برے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بے وقوف ہے لوگ۔ اصحاب کرام نے لوگوں سے پنگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کچھ کم نہیں تھے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود ہیں، جو آپ کو نہ دیکھا نہ کچھ، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کے دین کی بنیاد کے پر آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ ڈنمارک کا واقعہ ہو، کہیں کا بھی، جو آپ کے کارٹون کو بنا کر آپ کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور دشمنی کی دلیل ہے۔ تو دشمن ہوں گے، مخالفین ہوں گے، انبیاء کے تھے، ہر اہل حق کے معاندین اور دشمن ہوتے ہیں۔ تو اصحاب کرام جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ حقیقت میں یہ لوگ بے وقوف نہیں، بلکہ یہ منافقین بے وقوف ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ قرآن نے دفاع کیا، الا انہم هم السفہاء، کہ حقیقت میں بے وقوف یہ منافقین ہیں، نبی کے صحابہ نہیں۔ تو یہ اصحاب کرام کی جماعت، قرآن نے اصحاب کرام کے اخلاص، ان کی عبادت کے بارے میں مہر ثبت کر دی کہ لوگ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اگر بالفرض خیال آئے کہ چلو ان لوگوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے سرداران قریش ہمارے پاس آ کر باتیں کریں، اسلام کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں، نہیں، قرآن نے منع کیا۔ اپنی اصل و بنیادوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی ناک اونچی کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے؟ یہ سرداران قریش تھے، جیسا کہ عیینہ بن بدر ہے اور اقرا بن حابس وغیرہ۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو اس وقت کفر کے سرگنا بنے تھے اور دنیاوی جاہ و مرتبہ اور اللہ نے دنیا میں جو کچھ نوازا تھا اس کی بنیاد کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اصحاب کرام کو ذلیل اور ان لوگوں کو گھٹیا سمجھتے تھے۔ یہ عادتیں کفار اور مشرکین کی ہوتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن نے منع کیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت یا خوشنمائی یا دنیا کی جو ظاہری زیب و زینت ہے اس کے طالب ہو، اسے چاہتے ہو، حالانکہ یہ اصحاب کرام اس کے طالب نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کے ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ اہل ایمان کی قدر و قیمت کو جاننا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس کی بات ہرگز مت ماننا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی جو اللہ کی شریعت نہیں مانتا۔ ذکر کا مطلب نہیں ہے کہ صبح و شام جو اذکار پڑھے جاتے ہیں یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں، لیکن یہاں ذکروں سے مراد پوری شریعت ہے۔ اللہ نے جیسا کہ سورہ ہجر کی ابتدا میں بیان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے اور پوری شریعت اللہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ بیان کرتا ہے، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، جو میرے ذکر یعنی میری شریعت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا۔ تو یہاں ذکر سے مراد پوری شریعت ہے۔ تو ذکر پوری شریعت کو احاطہ کیے ہوئے، یہ بات الگ ہے کہ کہیں کہیں یہ خاص معنی میں، یعنی وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شکل میں یا وظیفے کی شکل کے اندر بیان کیے انہیں پڑھا جائے۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کی شریعت ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی پیروی مت کرو، ان کی بات مت مانو جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی جو اللہ کی شریعت سے لاپرواہ ہے، بیگانہ ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے،
اس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی شریعت کے تابعداری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، یہاں پر لوگ اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی اپنی خواہشات، میرا جی چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے، سب ختم کر دو۔ آج ہمارے ہاں جتنی بھی رسمیات ہیں، چاہے شادی بیاہ کے مواقع کے پر یا دیگر مواقع کے پر، یہ صرف ہماری خواہشات کی بنیاد کے پر پیدا ہوئی۔ اگر اس کو شریعت کے تابع کر دیا جائے تو پھر یہ رسم ختم ہو جائیں گی، یہ رسومات باقی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ یعنی ہماری خواہشات نبی کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم دین کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ بھی حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مخالفت میں ایک جگہ رکا ہے، بلکہ مخالفت میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ اور یہ چیز جس طرح مسلمانوں کے پر مکہ کی زندگی میں ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس سے معاملہ بالکل واضح تھا، اور ایک نبی سے بہتر سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے سامنے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قادر الکلام کوئی نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید جیسی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ نہ قرآن کو سمجھ رہے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے تھے، تو اس سے زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، وہ نہیں جو تم مطالبہ کر رہے ہو یا جو تم اعتراضات کر رہے ہو۔ ہاں یہ بات واضح، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ راستہ بالکل واضح ہے، کسی کو زور زبردستی نہیں، اور کسی کو اسلام کی راہ کے پر زبردستی مجبور کر کے نہیں لایا جا رہا ہے، دلیل کی بنیاد پر مطمئن کر کے اسے اسلام کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو جو ایمان لانا چاہے لائے اور جو کفر کرنا چاہے کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اگر کفر کرو گے تو یہ بھی سمجھ لو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اختیار دے دیا کافر بننا ہے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اختیار ہے کہ وہ کفر کی سزا دے۔ اور ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے کہا نارن احاط بہم سرادقها، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی تنابیں اسے گھیرے ہوئے ہے، یعنی چہار دیواری۔ انسان اگر آگ لگتی ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں قرآن نے کہا کہ وہ آگ کے لگنے کے بعد بھاگ نہیں پائے گا، بھاگے گا کہاں جائے گا؟ وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا، اسے جہنم میں ہی رہنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگ کے اس عذاب میں جانے کے بعد ہمیں راہ فرار یا بھاگنے کا کوئی راستہ ملے گا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، ٹھیک ہے انسان کو جب آگ لگے اسے پیاس کی ضرورت پیش آئے گی، قرآن نے کہا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، یہ تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ انسانی زندگی میں پانی کی بڑی اہمیت، آج ہم منرل واٹر استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ ورائٹی ہے کہ انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہے اور اس میں کتنا زیادہ انسان کے لیے وٹامن سے پائی جاتی ہے، بہتر سے بہتر۔ تو انسان جس طرح اپنی دنیاوی صحت کی بقا کے لیے فکر کرتا ہے، اسے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جہنم کا شکار نہ ہو، جہاں اسے ایسی چیزیں دی جائے گی کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوگا استعمال کرے گا، ہر چیز ہماری دنیا کی منشا کے خلاف ہوگی۔ تو یہ پانی ہوگا تانبے کی طرح کھولتا ہوا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے جہنمیوں کے پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الگ الگ چیزیں ہوں گی، ہر جگہ ایسا نہیں کہ ایک ہی پانی ہوگا، الگ الگ جہنمیوں کو ان کے گناہ کی بنیاد کے پر، کفر کی بنیاد کے پر الگ الگ سزائیں اور الگ الگ چیزیں دی جائے گی۔ یہاں قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہرے کو جھلسا دے گا، اتنا سخت ہوگا کہ قریب آنے کے بعد اس کی ہیٹ، اس کی بھاپ چہرے کو جھلسا دے گی، اتنا گرم ہوگا۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو پانی کیا پلایا جائے گا؟ ماء صدید، وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، انہیں ماء صدید دیا جائے گا۔ اب یہ صدید کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا اسارۃ اہل النار، انسان صرف لفظوں کے معنی کو سمجھ لے تو روح کانپ جائے گی۔ ایسا پانی جو جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد، ان کے زخموں سے نکلنے کے بعد جہنم کی تہ میں جمع ہوگا، وہی پلایا جائے گا۔ انسان جسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور اس کی بدبو اگر ناکوں تک پہنچ جائے تو انسان کی طبیعت بالکل مزمحل ہو جاتی ہے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کہیں قرآن کہتا ہے ماء حمیما فقطع ماء، اتنا گرم پانی انسان اسے پیے گا تو اس کی آرٹریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اتنا کھولتا ہوا۔ قرآن خاص طور سے ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اگر ایمان لے کر آتے ہو تو اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں مل رہا تو آخرت میں نہیں ملے گا، عمل آخرت کے لیے کرو تاکہ آخرت میں بہترین بدلہ ملے۔ انہی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ہمیشگی کی جنت ہوگی، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا تاکہ جنتیوں کو کبھی موت نہ آئے اور وہ اللہ کی نعمت سے کبھی محروم نہ ہو۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ یہ تو سب سے پہلے یہاں پر بھی دیکھیے پانی کا تذکرہ، جہنمیوں کے بارے میں بھی جب قرآن نے تذکرہ کیا سب سے پہلے پانی کا تذکرہ۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں جب مہمان آتے ہیں سب سے پہلی چیز انہیں پینے کے لیے ہی پیش کی جاتی ہے، تو قرآن بھی اسی انداز سے مہمانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان لوگوں کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، باریک اور موٹے ریشم کے لباس ان لوگوں کو دیے جائیں گے۔ کنگن پرانے بادشاہوں کو دیکھیے، یہ ان کی شان کی علامت ہوا کرتی تھی، یعنی انسان دنیا میں کسی نعمت کا جو تصور کر سکتا ہے اس نعمت کو سامنے رکھ کر قرآن ان باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو سونے کے کنگن، بادشاہوں کی طرح زندگی دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری جنتی جو ہوگا، یعنی جہاں سے اسٹارٹ ہوگا، ابتدا ہوگی، اللہ اسے دنیا کے 10 پٹ یا اللہ اسے دنیا کے بادشاہوں کی جتنی مملکت اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے 10 پٹ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ آج اگر دنیا میں کوئی شخص وہ پوری زندگی لگا بھی دے کتنی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، کسی ایک شہر تک کو خرید نہیں سکتا، لیکن اللہ عمل صالح کی بنیاد پر وہ دے گا کہ دنیا کے بادشاہوں کے 10 پٹ ہوگی، اس کے بعد بھی جنت خالی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے 100 درجات ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کی جنت اتنی وسیع ہے، انسان اس کے بارے میں کیا تصور کرے گا۔ اللہ نے اتنی عظیم الشان جنت بنائی، سارے اہل جنت کو جگہ مل جائے گی، اس کے بعد بھی جنت میں جگہ خالی ہوگی۔ اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جنت کو آباد کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے، تب وہ جا کر آباد ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کو بادشاہوں کی طرح جگہ عطا کی جائے گی، پہناوا دیا جائے گا، ریشمی لباس عطا کیا جائے گا، اور انداز بیٹھک بھی بادشاہوں کی طرح اور انتہائی شاندار ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، کہ وہ اپنی مسندوں کے پر، تکیوں کے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے بادشاہ اپنے تختوں کے پر نشین ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں جو ساری نعمتوں سے محروم کر کے رکھا ہے بطور آزمائش کے، آخرت میں وہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے گا جو کبھی چھینی جانے والی نہیں ہے۔ نعمت ثواب کتنا بہترین بدلہ ہے، اس سے بہتر بدلہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حسنت مرتفقہ، اور وہ آرام گاہ کتنی شاندار ہوگی۔ یہاں سورہ کہف میں آگے جو چیز کا تذکرہ ہے، 2 لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ایک انتہائی مالدار جو دنیا دار ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا لیکن ایمان اور عقیدے عمل صالح کی دولت سے محروم۔ دوسرا انتہائی غریب، یعنی دنیا میں اس کے پاس کچھ نہیں لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ اللہ نے ان دونوں کی مثال کے ذریعے اہل ایمان کو سبق دیا ہے کہ اللہ کس طرح اہل ایمان کو ثابت قدمی دیتا ہے، آزماتا ضرور ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے،
تو ایک بہت پیاری مثال ہے جہاں اس واقعے کے اندر بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کے پر اس طرح ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کا حق ہے. ہمیں کفر و شرک، قرآن کی مخالفت، قرآن کے پر اعتراضات، ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. ایمان کی بنیاد کے پر محبت اور رشتوں کو قائم رکھنے کی توفیق دے، اور اسی بنیاد کے پر دشمنی اور لا تعلقی کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.